پہلے ہم دیکھیں گے انٹیگریشن کیا ہوتی ہے، نیشنل انٹیگریشن کیا ہوتی ہے. اس کے دو کمپوننٹس ہیں. اگر آپ دیکھیں نیشنل اور انٹیگریشن، تو پہلے ہم دیکھیں گے نیشن یا قوم کیا ہوتی ہے. تو نیشن a large body of people associated with a particular territory that is sufficiently conscious of its unity to seek or to possess a government. اس ڈیفینیشن کے تین کمپوننٹس، تین حصے ہیں ہمارے پاس. ایک لارج باڈی آف پیپل، ایک بڑی تعداد لوگوں کی، ٹھیک، جو ایسوسیٹیڈ ود اے پرٹیکولر ٹیریٹری، جو کہ کسی ایک خاص جغرافیکل حدود یا باؤنڈریز میں رہتی ہوں، کسی ایک جغرافیائی حدود میں رہتی ہوں. اور تیسرا کیا ہے، وہ کانشیس ہوں، وہ اویئر ہوں، ٹھیک ہے، کس چیز کے اوپر، کہ ان کی کوئی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، یا اس گورنمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ان کے بیچ میں یہ اتحاد ہو، لوگوں کی ایک بڑی جماعت جو کسی خاص علاقے سے وابستہ ہے، جو حکومت کے حصول یا اس کے حصول کے لیے اپنے حکومت کے ہونے یا اس کے حصول کے لیے اپنے اتحاد کے بارے میں کافی حد تک واقف ہو. تو ہمارے پاس ایک نیشن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑی تعداد میں ہوں، لوگ ایک بڑی تعداد میں ہمارے پاس ہوں. دوسرا کیا ہے کہ جغرافیکل باؤنڈری، کسی خاص جغرافیکل باؤنڈری کے اندر رہتے ہوں، ٹھیک. اور تھرڈلی ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، تھرڈلی ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی حکومت ہو، کوئی اپنا پولیٹیکل سسٹم ہو، یا پھر وہ کوئی نیا جو ہے نا حکومتی نظام یا کوئی نیا پولیٹیکل سسٹم لانا چاہ رہے ہوں، اور اس چیز کے لیے وہ اویئر ہوں، وہ واقف ہوں اس عمل کے بارے میں. تو یہ ہماری ایک نیشن ہو جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انٹیگریشن کیا ہوتا ہے. Integration is the act of bringing together smaller components into a single system that functions as one. Integration is the act of bringing together. Integration ایک ایسا عمل ہے جو کہ بہت سارے چھوٹے اجزاء کو اکٹھا کرتا ہے، ایسے اکٹھا کرتا ہے کہ وہ مل کے کوئی ایک خاص چیز بن کے کام کرتے ہیں، کسی ایک چیز کی شکل میں کام کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سی چیزوں کے پارٹس ہو گئے. جیسے ہمارے پاس آپ دیکھ لیں تو اگر آپ ایگزامپل لیتے ہیں لیپ ٹاپ کی، کسی کمپیوٹر کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو اس میں بھی ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اسکرین، آپ کے پاس ماؤس آ گیا، اسکرین آ گیا، آپ کے پاس کی بورڈ آ گیا. یہ مختلف اجزاء ہیں. جب ہم ان کو ساتھ جوڑ دیں گے، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اکٹھا کر کے یہ ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی شکل اختیار کرے گا، اس پہ ہم کام کریں گے، تو یہ انٹیگریشن کہلائے گا. یہ جمع کرنا، کسی بھی چیز کو جوڑنا، ٹھیک ہے، مختلف اجزاء کو ساتھ میں اکٹھا کر کے جوڑ کے کسی ایک شکل، کوئی ایک شکل دے دینا، یہ آپ کی انٹیگریشن ہو گئی. تو اب ہم بڑھیں گے نیشنل انٹیگریشن کیا ہے. وہ تو ہم نے بات کی خالی انٹیگریشن کی، ہم نے بات کی نیشن کی بھی ہم نے الگ سے بات کی. اب ہم دیکھیں گے نیشنل انٹیگریشن کیا ہوتا ہے. تو نیشنل انٹیگریشن ہے determination of the people aimed at living together within a dominant culture by reducing differences. ٹھیک ہے، اختلافات کو کم کر کے لوگوں کا ایک غالب ثقافت میں ساتھ رہنے کا عزم. آپ کے مختلف ہر انسان کے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، آپ کے مختلف صوبوں کے مختلف گروہوں کے گروپس کے بیچ میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. جب ہمارے اندر یہ عزم ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کم کر کے جو ہمارا میجر کلچر یا ہمارے جو غالب ثقافت جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہم ساتھ رہیں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیشنل انٹیگریشن. یعنی آپ اپنے ڈفرینسز، آپ کے بیچ میں جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو کم کر کے متحد ہو کے ایک قوم کی شکل میں رہنا، اس کے لیے جب آپ پرعزم ہو جائیں گے تو اس کو ہم نیشنل انٹیگریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہم اگر نیشنل انٹیگریشن کی بات کریں، ہمارے پاس 4 صوبے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان 4 صوبوں کے مختلف ثقافتیں ہیں جن کو ہم سب کلچر کہتے ہیں، ضلعی ثقافتیں کہتے ہیں. جب ہم اپنی ضلعی ثقافتیں، جس میں آپ کی زبان، آپ کا لباس، آپ کا رہن سہن سب مختلف ہے، مگر اتنا مختلف نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرے، ایک دوسرے کو اپوز کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کشیدگی کی صورت اختیار کرے. وہ ایک دوسرے کو کم کر کے جب ساتھ رہنے کے عزم میں آتے ہیں، ایک پاکستان کا جو میجر کلچر ہے جو ہمارا، اس میں رہنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ہمارا نیشنل انٹیگریشن کہلاتا ہے.
ठीक है। आई होप नेशनल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। तो अब हम देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। हर मुल्क में कहीं पे भी 100% नेशनल इंटीग्रेशन हासिल करना पॉसिबल नहीं है। हर मुल्क को बहुत से मुश्किलात का सामना होता है नेशनल इंटीग्रेशन में। तो हम देखेंगे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे नेशनल इंटीग्रेशन कमज़ोर हो रहा है या कमज़ोर हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है लैंग्वेज, ज़बान। ज़बान हम अगर देखें तो हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है। ठीक है, जो कि हमारे सारे सूबों में बोली जाती है और हमारे सारे शहरों में भी बोली जाती है। मगर हम ज़बान कैसे हमारी कौमी यकजहती को कमज़ोर कर रहा है, उसकी रीज़न है हमारी सूबाई जो ज़बानें हैं, हमारे मुख्तलिफ़ जो सूबों के अंदर उनकी अपनी ज़बानें हैं, उसको जो फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसको जो ज़्यादा आपकी कौमी ज़बान से ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जा रही है। जैसे हम कहते हैं सिंधी, बलोची, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं कि अगर सिंधी हैं तो वो उर्दू की जगह सिंधी में भी पेपर दे सकते हैं, कोई जो है ना ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, या आपस में घरेलू जो आपकी ज़िंदगी है उसमें भी क्या कोशिश की जाती है कि आप अपनी मकामी या इलाकाई ज़बान बोली जाए, उसको प्रेफर किया जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी कौमी ज़बान, हमारी जो है कौमी ज़बान को फ़रोग़ नहीं मिलता। उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको उर्दू ज़बान जो है ना वो बोल ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं उनके साथ वो तबादला ख़याल, जो इंटरेक्शन जो हम कहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। वो इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ ना होने की वजह से हम एक दूसरे की सकाफ़त, एक दूसरे के रहन सहन और एक दूसरे के ख़यालात और एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में हम जान नहीं पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या होता है, उससे हमारे बीच में खला पैदा हो जाती है जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को वीक कर देती है। सेकंड आपके पास आ गया लेक ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। लेक ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है? नेशनल पॉलिटिक्स आपकी वो पॉलिटिक्स है, आपके नेशनल, हमारे एक ही पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे एक ही सारे सूबे जितने भी हैं आप देखेंगे एक है हमारा वज़ीर आज़म, एक ही सदर, एक ही सेनेट। मगर आपका डिफरेंस क्या है? आपका डिफरेंस ये है कि हर कोई पॉलिटिशियन अपने इलाके से अपने मफादात के लिए इलेक्शंस में आते हैं और अपने मफादात के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। उनको वेस्टेड जो मुल्क के मफादात हैं उनसे दूर रख के उनको हासिल करने की बजाय अपने मफादात, अपने जो है ना सूबाइयत को फ़रोग़ देते हुए सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को पूरा करने के लिए जो है ना इलेक्शंस में या आपके जितने भी हैं पॉलिटिकल या सियासी निज़ाम में शरीक होते हैं। उससे ये होता है कि आपके जो मुल्क के मफादात, जो इज्तिमाई मफादात पूरे मुल्क के, पूरी रियासत के होते हैं, वो जो है निगलेक्ट हो जाते हैं। आप अपने आप को अपने किसी सियासी मकसद को हासिल करने के लिए कुछ लोगों को नवाजते हैं, उनको फ़ायदा देते हैं और उसके जो है ना बदले में क्या होता है, अपने लिए कोई इलेक्शंस में कोई कामयाबी या किसी भी जो है ना तरह से शोहरत हासिल कर लेते हैं। उससे भी जो है ना आपकी कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचता है। फिर वेरिएशन अमंग सब कल्चर्स, ज़िली सकाफ़तों में तग़य्युर। सब कल्चर्स, हमारी जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादातर बेस करता है आपके जज्बात के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। ठीक है, इसमें आपके शादी ब्याह के रस्म आ गए, आपके ट्रेडिशनल फूड्स जिसे हम कहते हैं, आपके जो खाने पीने लोकल डिशेस वगैरह होते हैं वो हो गया, आपका लिबास हो गया, जिसमें ओवरऑल हमारे पाकिस्तान में कमीज़ शलवार है जिसमें डिफरेंट वेरिएशन आप डिफरेंट सूबों में देखते हैं। हर सूबे में थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है वो उस लिबास के अंदर। तो ये जितने भी सब कल्चर्स में जो तग़य्युर है वो भी आपकी नेशनल इंटीग्रेशन को कमज़ोर करता है, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने ज़िली सकाफ़त जो आपका सब कल्चर है उसको प्रमोट करें। अगर बलोची है तो वो कहेगा बलोचिस्तान के फ़ूड को, बलोचिस्तान की ज़बान को या बलोचिस्तान के कपड़ों को या बलोची चीज़ों को प्रमोट किया जाए। इसी तरह कोई सिंधी है तो वो कोशिश करेगा कि आप जो सिंधी सकाफ़त है उसको प्रमोट करें। ठीक है, इसी तरह कोई जो है पठान है तो वो कोशिश करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा उसकी सकाफ़त को प्रमोट करे। ठीक है, कोई आपके पास पंजाबी है तो वो कोशिश करेगा कि पंजाब की ज़िली सकाफ़त को प्रमोट किया जाए।
کیونکہ وہ اس ذیلی ثقافت میں وہ پیدا ہوئے اور اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے کیا ہے دوسرے صوبوں کی جو ثقافت ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کا نیشنل انٹیگریشن ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ لیک آف انٹرسٹ ود نیشنل آئیڈیالوجی، قومی نظریات میں دلچسپی کا فقدان۔ قومی نظریہ جو ہمارا پاکستان کا ہے، نیشنل آئیڈیالوجی، جو ہم اس میں لیکچر میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ نیشنل آئیڈیالوجی ہمارا کیا تھا کہ ایک ایسا متوازن معاشرہ قائم کیا جائے جہاں پہ سب کو ایکولی جو ہے نا امپورٹنس دی جائے، ایکولی جو ہے نا سب کو دیکھا جائے، عدل انصاف ہر چیز جو ہے برابری کی سطح پہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہو گیا، وہ ہم نے اس سے دلچسپی ہٹا کے اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے نا اگر وہ کوئی پولیٹیشین ہے اس میں آگے آ گیا، اگر کوئی وہ کسی بیوروکریٹ ہے تو وہ اس میں جو ہے آگے آ گیا، کوئی بھی بندہ انڈیویژولی اپنی حد تک جو ہے نا ہر بندہ اس نے کوشش کی کہ اپنی ذاتی مفادات کو پورا کیا جائے، اپنی ذاتی مفادات کو دیکھا جائے۔ اس میں ایک ایگزامپل ان امپلائمنٹ کی بھی آ جاتی ہے کہ آپ کے جب ان امپلائمنٹ ہوتا ہے یا پاورٹی ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی ملک میں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ قومی نظریے کو یا قومی بینیفٹس آپ کے جو ملک کے ہیں اس کو اگنور کر کے کسی بھی طرح سے اپنے مفادات پوری کر لیں، اپنے جو ہے نا آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، جس کی وجہ سے ایک ہمارے ملک میں جو ہے نا وجہ ایک جو ہے نا اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ ٹیررزم بڑھ گیا۔ آپ کے جو جتنے بھی نوجوان آپ کے پاورٹی ہو گئی یا پھر آپ کے جو ہے ان امپلائمنٹ سے تنگ تھی، ان کو بہت سے ایسے دہشت گرد اداروں نے اپنا اعلیٰ کار بنا لیا، کچھ ان کے جو ہے نا پیسوں کے عوض، کہ آپ کے ملک کو، آپ کے نظریات کو، آپ کے ملک کو نقصان پہنچا، جس سے ٹیررزم بڑھ گیا۔ ٹیررزم بڑھنے کی وجہ سے آپ کے ملک کی اکانومی کو، معاشیت کو اور آپ کی سوشل لائف کو، جس میں تمام جتنے بھی اسپیکٹس ہیں وہ شامل ہیں، اس میں آپ کا بے شک وہ ریلیجیس ہو گیا، آپ کا فرقہ واریت ہو گیا، وہ سارے جو ہے نا اسپیکٹ اس کی وجہ سے متاثر ہو گئے۔ لیک آف انٹر پروونشل کانٹیکٹ۔ اچھا، بین الصوبائی رابطوں میں فقدان۔ بین الصوبائی رابطے ہم نے پہلے بھی بات کی، ہمارے جو سب کلچرز ہیں یا ہمارے پروونس ہیں، صوبے ہیں، تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے صوبے میں رہے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کوئی جاب بھی کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے صوبوں میں ہی رہیں، دوسرے صوبے میں نہ جائیں، کیونکہ جب آپ دوسرے صوبے میں، لوگوں کا ایک یہ سوچ، ایک نظریہ ہے کہ آپ دوسرے صوبے میں جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے آپ کو وہاں پہ ایک سیٹ اپ اپنا جو ہے رہن سہن اپنا ان لوگوں کے حساب سے بنانا پڑتا ہے، جو کہ مختلف ہوتا ہے جس سب کلچر سے، جس ذیلی ثقافت سے آپ آئے ہو اس سے کافی حد تک مختلف ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ٹریول نہیں کرتے، دوسرے صوبوں کی طرف نہیں جاتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے، اپنی صوبے کو فوقیت دیتے ہیں کہ اپنے ہی صوبے میں رہا جائے، دوسرے صوبے میں موو نہ کیا جائے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے نا انٹیگریشن کو بہت نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آپ جب دوسری ثقافتوں میں، دوسرے صوبوں میں جائیں گے نہیں تو آپ وہاں پہ جو ہے نا آپ ان لوگوں کو جانیں گے نہیں۔ آپ اگر جانیں گے نہیں تو آپ کے اگر ذہن میں کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط سوچ ہوگی یا کوئی ایسے جو ہے نا کوئی جو ہے پریجوڈس ہوگی تو وہ انکریز، وہ بڑھتی جائے گی، وہ کم نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو لگے گا کہ اچھا لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہاں کے لوگ، جیسے فار ایگزامپل اگر کسی ایریا کا یہ کہا جائے کہ وہاں کے لوگ مہمان نواز نہیں ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ جو ہے نا ٹیررسٹ ہیں یا اس قسم کے ہیں، تو آپ اس چیز پہ بلیو کریں گے اگر آپ وہاں پہ جا کے رہو گے نہیں، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوگا۔ تو ہمارا جو ہے نا انٹر پروونشل کانٹیکٹس کی جو کمی ہے، جو آپس میں رابطے کی کمی ہے، ہاں ہمارے جو ہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں مختلف صوبوں کے ریپریزنٹیٹیو آپس میں میل جول کرتے ہوں گے بہت، مگر ہمارا جو ایک عام شہری یا ایک کامن مین جسے ہم کہتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری قومی یکجہتی کو ایک بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ پھر آپ کے پاس آتا ہے سیکٹیرینزم، فرقہ واریت ہمارے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان 2002 کے بعد فرقہ واریت کا بہت حد تک شکار ہوا، ٹھیک ہے۔
فرقہ واریت مطلب بہت سے ڈفرینٹ سیکٹس کے فرقوں کے آپس میں جو کشیدگیاں ہیں وہ مذہبی اس کے ڈفرینسز کی وجہ سے، تو اس میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک فرقہ دوسرے کے، اب فار ایگزامپل اس کو بہت سے ہمارے جو دوسرے فرقوں کے رنجیدگیاں ہیں، کشیدگیاں ہیں ہمارے جو ہے دماغ میں دوسرے فرقوں کے بارے میں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کبھی کوئی ٹیررسٹ اٹیک آپ کا جو ہے نا امام بارگاہ میں کیا جاتا ہے، تو کبھی مسجدوں میں کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ رنگ دیا جاتا ہے جیسے کہ کسی دوسرے ایک فرقے نے دوسرے فرقے پہ کیا، حالانکہ وہ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، قومی یکجہتی کو کیا کیا چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے قومی یکجہتی کو، نیشنل انٹیگریشن کو امپروو کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا، کیونکہ ہم ایک نظریاتی ملک ہے پاکستان، ٹھیک ہے، تو اس کی بیسس ہی اسلام تھا، مذہب تھا، تو ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نظریہ، جس کی بنیاد جو ہے مذہب پہ تو مذہب ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، مذہب ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم لوگوں کو یکجا کر سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم مختلف فرقوں کی بات چھوڑ کے اگر ہم اسلام ایز اے ہول، اسلام کو اگر ہم لوگ فروغ دیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا بھائی چارہ، محبت یہ بڑھ سکتا ہے، جس سے قومی یکجہتی کو فروغ مل سکتا ہے۔ لوگوں میں دوبارہ وہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا، جس کی وجہ سے نظریہ پاکستان دیا گیا۔ ریلیجیس اینڈ نیشنل فیسٹیول، مذہبی اور قومی تہوار۔ مذہبی تہوار ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ آپ کے پاس عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس شب معراج ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ہمارے 12 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کے مذہبی تہوار ہے، اس کو سارے صوبوں میں منایا جاتا ہے، پورے ملک میں منایا جاتا ہے، تو اس کو مزید جوش و خروش سے منانے کی ضرورت ہے۔ اور قومی تہوار جو ہمارے ہیں، جیسے آپ کے پاس 14 اگست، 23 مارچ آ گیا، ٹھیک ہے، 6 ستمبر آ گیا، یہ جتنے بھی آپ کے جو ہے نا نیشنل ایونٹس جس کو ہم کہتے ہیں، فیسٹیولز، ان کے ذریعے نیشنل انٹیگریشن بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، بڑھتی ہے، اور لوگوں کو اور حکومت کو اور لوگوں کو چاہیے کہ ان تہواروں کے ذریعے اور قریب آئیں تاکہ قومی یکجہتی بڑھ سکے۔ پروونشل کانٹیکٹ، صوبائی رابطے آپس میں، پہلے بھی ہم نے کہا صوبائی رابطوں کا فقدان جو ہے وہ ریزن بنتا ہے نیشنل انٹیگریشن کو ویک کرنے یا کمزور کرنے کا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم موومنٹ کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کریں، جائیں، ٹورزم کو بڑھایا جائے، لوگوں کو جو ہے نا خود ان میں یہ شعور پیدا، ان کو اپرچونٹیز دی جائیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے نوکری کریں، وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ رہیں، ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جس میں گورنمنٹ آفیشلز کو، گورنمنٹ سرکاری ملازمین کے جیسے تبادلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیے جائیں، وہ فریکوینٹلی کیے جائیں تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے اور ایک دوسرے کے ساتھ گھل ملیں، ایک دوسرے کے جو ہے نا کلچرز کو، سب کلچرز کو جان سکیں، ذیلی ثقافتوں کو جان سکیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ محبت، بھائی چارہ بڑھے گا، جو کہ فروغ دے گا آپ کے نیشنل انٹیگریشن کو یا قومی یکجہتی کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا آ گیا نیشنل لینگویج، قومی زبان۔ پہلے بھی ہم نے بات کی زبان، اردو زبان جو کہ ہماری قومی زبان ہے، مگر صوبائی سطح پہ اس کا اتنا زیادہ نفاذ نہیں ہے۔ آپ کے جو ہے نا آفیشیل اس میں یوز میں پھر بھی ہے، مگر آپ کے گھروں کے اندر بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اردو زبان بولنا نہیں جانتے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ذرائع ابلاغ، ماس میڈیا کو ایکٹیو کریں، آپ قومی زبان کو اسکول لیول پہ، آپ ہر جو ہے نا کاروباری سطح پہ قومی زبان کو فروخت اور اس کے نفاذ کے اقدامات کریں تاکہ لوگ جب ایک زبان بولیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے، انٹریکشن کرنے میں آسانی ہوگی اور ایک دوسرے کو جانیں گے، جس سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔